پاکستانی سیاسی تاریخ کی ناکام ترین حکومت کی سربراہی کا اعزاز رکھنے والے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اب بھی کوئی اپوزیشن جماعت خصوصاً نون لیگ کسی قسم کی کوئی مؤثر عوامی تحریک چلانے کے موڈ میں اس لیے نہیں کہ وہ عوام کی طاقت کے بجائے منّے کے ابا کو زیادہ طاقتور سمجھتی ہیں، لہٰذا منّے کے حوالے سے اس کے ابا کا موڈ بدلنے کے انتظار میں ہیں تاکہ گارنٹی کے ساتھ مکمل سیاسی تبدیلی آ سکے۔ موجودہ پارلیمانی ڈھانچے میں مسلم لیگ نون حزب اختلاف کی ایک اہم جماعت کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اگلی حکومت اسی کی ہوگی۔ تاہم اگلی حکومت حاصل کرنے کے لیے نون لیگ کی قیادت عوام کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے تبدیلی کی کوشش کرنے کے بجائے ایک مشرقی دوشیزہ کی طرح دوپٹے کا پلو منہ میں داب کر اس امید پر دروازے سے لگی کھڑی ہے کہ کبھی تو ساون آئے گا، منّے کے ابا کا دل پسیجے گا اور اس سے رجوع کیا جائے گا۔ لیکن نون لیگ کی قیادت شاید اس بات کو فراموش کر چکی ہے کہ پارلیمانی طرز حکومت محض حزب اقتدار کی ترک تازی کا نام نہیں ہوتا، ایک باوقار ذمہ دار حزب اختلاف بھی اس کا ناگزیر جز ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ حزب اقتدار وزاداری سے بے نیاز ہے اور حزب اختلاف عزت نفس سے، اہل اقتدار اس کی توہین اور حج میں صبح سے شام کر دیتے ہیں اور حزب اختلاف بدمزہ نہیں ہوتی۔ یہ اس سوتن کی طرح صابر و شاکر ہے جو منّے کے ابا کی بے وفائیوں پر آہ بھر کر سہیلیوں سے کہتی ہے کوئی بات نہیں، ایک دن منّے کے ابا کو میری محبت اور وفاداری کا یقین ہو جائے گا، پھر اس موئی سوتن کو تو میں دیکھ لوں گی، لیکن بہن ابھی میری وفا کا امتحان چل رہا ہے اور مجھے ہر قیمت پر اس امتحان میں سرخرو ہو کر اپنی تابعداری اور وفاداری ثابت کرنا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہوئے میاں نواز شریف نے جو مزاحمتی بیانیہ دیا تھا، اس کا شہباز شریف کے ووٹ کو عزت دو والے مفاہمتی بیانیہ سے اب تک ٹکراؤ جاری ہے۔ پچھلے 2 برس سے نون لیگ کی سیاست پر شہباز شریف کا مفاہمتی بیانیہ غالب ہے۔ تاہم جب کپتان حکومت نے دوبارہ سے نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی باتیں شروع کیں اور نیب کے ذریعے مریم نواز شریف کو طلب کیا تو ایک مرتبہ پھر مزاحمتی بیانیہ جاگ گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کے صدر شہباز شریف مفاہمتی بیانیے کے نقیب ہیں، جبکہ نائب صدر مریم نواز کامیابی سے خود کو نواز شریف کے مزاحمتی بیانیے کی امین ثابت کر رہی ہیں، یعنی شریف خاندان وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے۔ اگر حقیقت میں ایسا نہیں بھی ہے تو عمومی تاثر یہی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شریف خاندان اور نون لیگ کی قیادت بری طرح نیب کیسز کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے اور اسے مزاحمتی بیانیہ تب ہی یاد آتا ہے جب نیب کا شکنجہ زیادہ کسا جاتا ہے، ورنہ تو نون لیگ پر زیادہ تر مفاہمت ہی طاری رہتی ہے۔ بلاول بھٹو اگر ہلکی سے چٹکی کاٹ لیں اور یہ کہیں کہ ہم باہر نکلیں گے اور شہباز شریف ہمارے قائد ہوں گے تو مفاہمتی بیانیہ ساون کے بادل کی طرح جھوم کر آتا ہے اور چھوٹا میاں یہ وضاحت کر دیتا ہے کہ ہم سے اس مشقت کی توقع نہ رکھی جائے، ہم امید سے ہیں اور منّے کے ابا سے رجوع کی امید لگائے کواڑ کے پیچھے کھڑے ان کے بوٹ کی چاپ سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب مولانا فضل الرحمان کپتان کے خلاف باہر نکلے تو بیانیہ یو ٹرن لے کر ڈی چوک کے بجائے ماڈل ٹاؤن چلا گیا۔ مولانا نیک آدمی ہیں، گانے نہیں سنتے ہوں گے ورنہ انہیں نور جہاں کا یہ گانا ضرور آتا ہوگا، سانو نہر والے بلتے بلا کے بیانیہ خورے کتھے رہ گیا۔ مولانا کے کارکن اسلام آباد کے یخ بستہ موسم میں بھیگتے رہے مگر بیانیہ ماڈل ٹاؤن کے کواڑ سے لگا یہ سوچتا رہا 1973 کے آئین کی بات کرنے والے مولانا سے دغا کرنے کے عوض اب تو منّے کے ابا سے رجوع ہو ہی جائے گا، منّے کا ابا کا دل پسیجے گا اور انہیں مولانا سے دغا بازی کے عوض میری تابعداری اور وفاداری کا یقین ہو جائے گا۔ دوسری طرف پارلیمان کے اندر مسلم لیگ نون کا کردار عوام کے سامنے ہے، روز اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، روز اس کے گریبان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، لیکن وہ مشرقی دوشیزہ کی طرح اپنے آنسو آٹے میں جذب کر کے وفا گونتی رہتی ہے کہ کیا ہوا اگر منّے کے ابا ذرا لاؤ بالی اور سخت زبان ہے، گھر بسانا تو خاتون خانہ کی ذمہ داری ہوتا ہے، لہٰذا مزاحمت کے بجائے سر پھینک کر مفاہمت کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، وگرنہ منّے کے ابا رام نہ ہوئے تو رجوع کیسے ہوگا۔ یعنی نون لیگ کی ساری سیاست ان کوششوں پر مرکوز ہے کہ منّے کے ابا کسی نہ کسی طرح رجوع کر لیں۔
इस दौरान कप्तान की ज्यादतियों का बदला लेने का मौका मिला भी तो नून लीग ने फ़ायदा ना उठाया। कानून साजी के कितने अहम मराइल है। बिलूम ऐसे मराइल पर हुकूमत नरमी और मोहब्बत का रवैया अख्तियार करती है क्योंकि उसे हिज़्ब इख्तलाफ का वोट दरकार होता है। लेकिन यहाँ आलम यह होता है कि वज़रा रज पढ़ते रहते हैं कि हिम्मत है तो ज़रा वोट ना देना, और वज़ीर आज़म ये धमकी देते हैं कि हक़ में वोट ना देकर दिखाओ, एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी हिज़्ब इख्तलाफ ज़रा सा भी बदमज़ा नहीं होती और जाकर वोट दे आती है। आर्मी चीफ की तौसी का मामला हो या FATF का, हिज़्ब इख्तलाफ खुद ही वोट देने पहुंच जाती है कि कहीं आप मुझे निकाल कर पछता न रहे हों, इसी ख्याल से महफिल में लौट आई हूँ। मुख्तसरन ये कि पिछले एक बरस से नून लीग का बयानिया टेबल टेनिस का बॉल बना हुआ है, जो कभी मरीम नवाज़ की मज़ाहमती शॉट से मेज़ के एक तरफ और कभी शहबाज शरीफ की मफाहमती शॉट से मेज़ की दूसरी तरफ जा गिरता है। यानी शरीफ ख़ानदान अपने हाल और मुस्तकबिल के सियासी बयानी के हवाले से मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार है, जिसका फौरी ख़ात्मा ज़रूरी है ताकि नून लीग की साख बहाल हो सके और उसकी सियासत आगे बढ़ सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।